अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हक न्यूज़ के स्पेशल एजुकेशनल सेगमेंट में मैं हूँ सबाहत कुरैशी। नॉर्मली हमारे बच्चे एक चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम जब स्टेज पे जाते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, अगर हम कहीं प्रेजेंटेशन देने चले जाएं तो टांगें कांपने लगती हैं। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर वेरिया शब्बीर, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और नमल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं इस हवाले से। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले इसी से आगाज़ करते हैं कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, नॉर्मली हम जब भी एजुकेशनल कैरियर की बात करते हैं तो हम सिर्फ डिग्रीज़ की बात करते हैं या क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं, तो डिग्रीज़ के साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इसकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में? शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स इंतहाई ज़रूरी हैं, चाहे आप बिज़नेस लाइफ में हों, चाहे आप रोज़मर्रा बोलचाल किसी से कर रहे हों, चाहे आप एक घरेलू ख़ातून हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, किसी भी जो लेवल पर हैं, स्टूडेंट्स किसी भी लेवल के हो सकते हैं, उन सब के लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं। सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं? जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़, जैसे कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, दूसरों के बारे में जानना, दूसरों के इमोशंस के बारे में जानना, दूसरों से गुफ्तगू करना और फिर दूसरों के इमोशंस को जानकर उनको बेहतर तरीके से जो भी वो करना चाहते हैं उनमें उनकी मदद करना, या अपने आप को समझना कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ और अगर मेरा ये अमल है तो ये क्यों है और ये आगे क्या रिजल्ट लेके आएगा। देखिए, अगर सोचें तो इसका इतलाक़ आपकी ना सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या ऑफ़िस में कोलीग्स के साथ किस तरह का आपने बिहेवियर रखना है, ये भी सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या अपनी अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पाते इंटरव्यूज़ में, जॉब में, इवन कि जॉब भी हासिल करने के बाद भी उनका जो एक बिहेवियर होता है वो उनको वहाँ पर ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहने देता। तो ये जो सब मसाइल हैं, इसकी वजह ये होती है कि सॉफ्ट स्किल्स की उनमें कमी होती है। तो सॉफ्ट स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताएं, उनको ये सिखाएं, बावर कराएं कि उन्हें ये स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि जितना भी वो पढ़ लें, डिग्री ले लें, लेकिन जब तक अपना मैसेज उन्हें दूसरों तक पहुंचाना नहीं आएगा, वो ज़िंदगी में जितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं उतनी कामयाबी वो हासिल नहीं। अच्छा, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, जो पहला स्टेप है वो कॉन्फिडेंस है, जिसमें हम ये कहते हैं खुद एतमादी, हम जैसे कह सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस के क्या स्टेप्स हैं, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है तो आप मतलब क्या समझती हैं कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और जिन लोगों का नहीं है वो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, आजकल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये मर्द हज़रात के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये ख़वातीन के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस क्या है? खुद एतमादी, आप में झिझक, शर्म, जो एक बिला वजह का एक डरना कि और जजमेंट का ये खदशा कि ये जजमेंट लोग मुझे कर रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, या अगर मैं बोलूँगा या इस तरह की बात करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और लोगों के सामने घबराना, अकेले रहने की कोशिश करना, किसी तक अपनी बात कह ना पाना, ये सब जो है ये कॉन्फिडेंस के ना होने के नुकसानात हैं। तो जब आप इन सब को ओवरकम करते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट शख्सियत के हामिल होते हैं। सही। इसी में बल्कि एक बात भी मैं ऐड करती चलूँ कि जब आप क्लास में बहुत सारे बच्चे ये बात करते हैं कि हमारे दिल में खौफ है टीचर से क्वेश्चन करने के लिए, तो उसमें जो है वो जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जब तक आप सवाल नहीं करते आप सीखते नहीं हैं। तो सवाल ना करना भी कॉन्फिडेंस की कमी की एक अलामत है। तो हम अपने अंदर किस तरह से खुद एतमादी पैदा करें क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। अगर हमें कुछ नहीं भी आ रहा तो हम उसको सीखें और एटलीस्ट टीचर से पूछें या अगले बंदे से कि हमने किस तरह से बात करनी है। देखिए, सबसे अहम और पहला स्टेप ये है कि आपको सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए।
آپ کو سمجھنا چاہیے پہلے دفعہ کہ آپ کے اندر کیا اسٹرینتھس ہیں پرسنل لیول پر، کیا آپ میں کمی ہے اور آپ انہیں کیسے بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں. تو جب آپ خود کو سیلف اویئر کریں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے یہاں پہ محنت کرنی ہے اور یہاں پہ نہیں کرنی. کوئی مواقع زندگی میں آتے ہیں، کوئی آپ کو تھریٹس ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بہتر طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے اور بہت ہی ایمانداری سے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیے سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں شاید انگلش نہیں بول سکتی، تو آپ انگلش اگر نہیں بول سکتے صحیح طرح تو آپ اپنی کلاس میں گھبراتے ہیں یا چپ رہتے ہیں یا یعنی جواب نہیں دیتے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جانیں کیا ہے واٹ اور آپ اس کو بہتر کریں. تو وہ ایک تھریٹ سے آپ کی اپرچونٹی بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کا دوسرا اسٹیپ آپ کہہ لیں کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں پریکٹس یا ریپیٹیشن یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کوئی کام کریں گے نہیں اور اسے بار بار احسن طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام مجھے آ گیا ہے. بلکہ اسی سے آپ کی بات کو لے کے آگے چلوں، مجھے بچپن کے ایک بڑے اچھے کارٹون کا ایک گانا یاد آ گیا جس میں وہ کلیئرلی کہتی تھی کہ پریکٹس میکس اے مین جو ہے نا وہ پرفیکٹ، اینڈ پریکٹس پریکٹس پریکٹس. وہ ایک بڑا خوبصورت سا سانگ ہے. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. وہ جب بچپن سے ہمیں ایک مکڑے کی مثال دی جاتی ہے کہ جب وہ دیوار پہ چڑھتا ہے اور گرتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر گرتا ہے، تو انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کئی بار ہم ناکامی کا شکار بھی ہوتے ہیں، ناکامی کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت پھر ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو خود میں کوئی بھی بہتر، جب بھی ہم کوئی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے کانفیڈنس کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے بچے اوور کانفیڈنس میں مار کھا جاتے ہیں. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یا میں سب سے بہت بہتر ہوں. تو اس میں بھی آپ دیکھتی ہوں کہ کلاس میں وہی بچے سب سے پیچھے ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ میں نے جی بالکل بارہا یہ بات میں نے آبزرو کی ہے کلاس میں کہ بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود اعتماد بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم بلکہ اس کو کہیں گے کہ وہ ایک طرح سے سپیریئر کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ خود اعتمادی جو کہ بلا وجہ ہے، زیادہ ہے، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز مناسب نہیں ہوتی، اس میں وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کا بھی کرتے ہیں. اور جب وہ ایک عملی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ معاشرے میں بھی کوئی بہت اچھا کردار ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو شروع سے ہی دوسروں کو پہ چھا جانے کی، دوسروں کو دبا دینے کی عادت ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور شاید کچھ دیر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں محسوس کرتے ہیں، اور اس چیز کا نقصان ان کو پریکٹیکل لائف میں اس طرح ہوتا ہے کہ جس راستے سے ان کو چلنا چاہیے تھا، جو تعلیم ان کو حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ اس طرح اس کو حاصل نہیں کرتے. تو جب وہ وہاں سے ایک کلاس کے ماحول سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو بہت سے مسائل ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایسی اگزامپل جو آپ کے مائنڈ میں ہو آپ کی اپنی کلاس کے حوالے سے، جس سے ہم بہتر اپنے ویورز کو سمجھا سکیں کہ ہم کانفیڈنس کو اور اوور کانفیڈنس میں پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ادھر آپ کانفیڈنٹ ہیں یا آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیے جب آپ تیار ہوتے ہیں دوسرے کی بات سننے کے لیے، جب آپ تیار ہوتے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، جب آپ تیار ہوتے ہیں دوسروں کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو بھی جگہ دینے کے لیے، تو آپ کانفیڈنٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان سی بات ہے. لیکن جب آپ خود بول پاتے ہیں یا آپ خود لوگوں سے ججمنٹل، آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں یا جج کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ دوسروں کو اپنے مذاق کا نشانہ بنانا یا انہیں کمتر سمجھنا کسی بھی طرح سے، تو یا یہ کوئی بھی اس منفی طرح کا پوائنٹ اٹھانا ہے جس سے ان کی جی دل آزاری ہو جائے، بالکل یا وہ ان کو جی وہ طنزیہ آپ مذاق جس طرح بالکل سے آج کل ہمارے بچوں میں بہت کامن ہے، جس کو ہم بولینگ بھی کہتے ہیں. آپ جب بھی جاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے جونیئرس کو اس چیز کا بہت شکایت ہوتی ہے. بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا جو پہلے دن ہی اسی وجہ سے الٹے پاؤں واپس آ جاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن سے کہ بھئی ہماری تو انسلٹ ہو گئی ہے. کیونکہ
اگر آپ کی عزت نفس ہے تو دوسرے شخص کی بھی ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے ٹرینر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم یہ بولینگ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سافٹ اسکلز ہی ایک واحد رستہ ہے، کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس یعنی آپ ایموشنز دوسروں کے سمجھیں اور اپنے ایموشنز کی اویئرنیس ہو. آپ کو جاننا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو کمتر جانیں اور ان کو دبانے کی یا بلی کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سافٹ اسکل کا ایک پارٹ ہے. جب ہم اس میں ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم بچوں کو کلاس میں بھی بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹیم لیڈ کیسے کرنا ہے، آپ کو ٹیم ورک کیسے کرنا ہے. تو یہ سافٹ اسکل جو ہے یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، اور آپ اس میں جیسے جیسے آگے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اطلاق ہماری زندگی کے ہر لمحے اور ہر شعبے میں ہے. تو اگر ہم اسپیسیفکلی کانفیڈنس کی جیسے بات کرتے ہیں تو ہم کیا بچے کو ٹپس دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو خوفزدہ بھی ہے، وہ اسٹیج پہ نہیں آتا، وہ ریڈنگ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، مطلب یہ بہت وہ اسپیسیفک سے پرابلمس ہیں جو شاید ہر بچے نے کسی نہ کسی مقام پہ ضرور فیس کیے ہوں گے. تو ہم ان بچوں کو کیا کہیں کہ آپ نے اپنا دل کیسے بڑا کرنا ہے، آپ نے کیسے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈر کے آگے جیت ہے، تو آپ نے اس ڈر کو پار کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھیں بلکہ جب آپ نے یہ بات کی تو مجھے اپنا بھی ٹائم یاد آ گیا. بچے یہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے یا اس بات کو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیچر کھڑا ہے وہ ہمیشہ سے کبھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا. اس نے بھی یہاں سے گزرا ہے، وہ اسی گلی سے گزرا ہے اور یہاں سے اس نے گزر کر اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، کانفیڈنٹ بنایا ہے اپنے آپ کو. تو اس کو ایک تو یہ بات سوچنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. آپ کو میں یہی کہوں گی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے جب بچے پریزنٹیشنز دینے آتے ہیں تو میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ بچے کانپ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں تھوڑا سا کچھ بولنا پڑے، ہمیں بولنا نہ پڑے اور ہم جو ہے نا کامیاب ہو جائیں. تو اس کا ہم یہ کرتے ہیں، اس کا ہم یہ حل نکالتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات، کچھ بھی آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر ایک نقطہ بھی آپ کی پریزنٹیشن میں ہے یا کچھ بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کسی کو بھی کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، کوئی ٹیکسٹ کر رہے ہیں، اس میں اگر ایک نقطہ بھی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایکسکیوز می کہ وہ نقطہ جو ہے وہ وہاں پر کیوں ہے. یعنی کہ آپ کو اپنے مواد پہ پورے دسترس ہونی چاہیے. یہ تو آپ کا پہلا، حالانکہ سننے میں لگے گا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب اگر اسی آپ کی بات کو میں اور بہتر ایکسپلین کر دوں اپنے ویورز کے لیے کہ جب بھی آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے یا اس کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو الف سے لے کے یہ تک جو چیزیں آپ نے اس میں انکلوڈ کی ہیں وہ آپ کو بخوبی پتہ ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کاپی پیسٹ کر لیا، آپ نے گوگل سے کاپی پیسٹ کر لیا. جب آپ اس طرح سے اپنا کام لے کے جاتے ہیں تو ٹیچر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے نے کتنی محنت کی ہوئی ہے اور جو اسی پہ وہ آپ کو انالائز کرتا ہے یا ایویلویٹ کرتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود سے محنت کرنی ہے اور چیز کو بہت گہرائی تک سمجھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عبور بھی حاصل کرنا ہے. یہ تو ہو گیا جی کانفیڈنس کا پہلا اسٹیپ. ہاں جی، سیکنڈ پوائنٹ اگر ہم کہیں تو وہ کیا ہوگا؟ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس کو بار بار رپیٹ کرنا ہے. اب رپیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رپیٹ کرنے کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ ایک مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جو آپ کے لیے جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے وہ آپ کو اپنے بولنا ہے. اپنے آپ کو آبزرو کریں، آپ کیسے لگ رہے ہیں، آپ کی ادائیگی کیسی ہے، آپ خود وہ جملہ بولتے ہیں، کہاں آپ رک رہے ہیں، کہاں آپ کو یاد ہے. دیکھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں میمورائز کرنی ہیں. میمورائز آپ نہیں کر سکتے، وہ رٹا ہے جو کہ میں بالکل بھی جس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن آپ خود بھی کچھ ایسے الفاظ بنا سکتے ہیں جس کو ہم اسکرپٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو یہ میرا پوائنٹ ہے، اپنے الفاظ میں میں اس کو کیسے پیرافریز کروں یا بولوں، اس کو اچھے انداز میں کس طرح سے بیان کروں کہ زیادہ آسان ہو جائے ہمارے لیے. تو اس کے بعد کیا کریں کہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے دیکھیں. اب آپ اس کو ریکارڈ کر کے سنیں. جب آپ اس کو ریکارڈ کر کے سنیں گے تب آپ کو اصل میں اندازہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں تک آپ کی آواز کیسے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کیونکہ آپ اپنی آواز کے عادی ہیں،
आपके घर वाले आपकी आवाज़ के आदी, आपके कानों को आदत है आपको सुनने की तो लेकिन दूसरों को आदत नहीं है आपको सुनने की। तो कई बार इस तरह से होता है कि आप जब अपनी आवाज़ खुद सुन रहे होते हैं तो आपको लगता है मेरी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है, लेकिन जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इतनी श्रिल क्यों है, इतनी लाउड क्यों है। तो सिर्फ आवाज़ की बात नहीं है, बल्कि आपने ये भी देखना है कि आपकी आंखों में कितनी चमक है जब आप वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके फेस पे कितनी अच्छी स्माइल है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के लिए जो एक आसान सी बॉडी लैंग्वेज की चीज़ है वो स्माइल है। आप स्माइल कर लें और आप साइलेंट हो जाएं जहाँ पे आपको समझ आ रही है कि चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। तो ये दूसरी भी इन्होंने भी बड़ा अच्छा गुर हमें बताया कि हमने प्रैक्टिस करनी है और मिरर के आगे खड़े होकर करनी है। अगर हम तीसरे मेन गुर की बात करें तो वो क्या है? वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कांटेक्ट आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप किसी से भी बात करते हैं तो आपने इजहार करना होता है कि आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरे को भी जगह दे रहे हैं, तो आप अपने अपना आई कांटेक्ट रखना है। और इसके साथ साथ आपके चेहरे पर फ्राउन नहीं होना चाहिए, स्माइल। अगर आपको कोई इस वक्त मसला है भी तो वो आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी तवज्जो से अगले बंदे की बात सुननी है या अपनी बात उन्हें कहनी है। और आपने उनको ये एहसास दिलाना है कि वो इम्पॉर्टेंट हैं, तभी आप उनको सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी नज़र नीची रखेंगे या आप नज़र चुराएंगे, वो जिसको हम कहते हैं कनखियों से आप जो है वो अपनी आंखें चुरा रहे होते हैं, तो वो अगले वाले को ये महसूस होता है कि इसको मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। बल्कि एक मज़े की तहकीक मुझे आपसे बात करते हुए याद आ गई कि जब आप अपने किसी प्यारे को या किसी इंपॉर्टेंट शख्स को देखते हैं या उससे आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो आपका जो आई बॉल है वो अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है। साइज़ में जो इस चीज़ का इजहार होता है कि अगला बंदा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए लव्ड वन है, रेस्पेक्टेबल है। तो ये चीज़ आपको मिरर में खड़े होकर ही पता चलेगी कि कब आपका आई बॉल डाइल्यूट हो गया और कब नहीं हुआ है। तो ये होगी जी 3 बातें। उसके बाद क्या चीज़ है? देखिए, इसके बाद ये है कि आपकी आवाज़ जो है, वॉइस, वो आपके कमरे के आखिरी कोने तक जानी चाहिए। और आपकी वॉइस श्रिल नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी वॉइस को बेस में लेके जाना है, क्योंकि ये एक तहकीक से साबित है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक रंग दूसरे आपके लोगों पे पड़े, तो आपने अपनी आवाज़ को हैंडल करना है, इस तरीके से बोलना है कि वो ये ना लगे कि यानी कि आवाज़ आधी रास्ते जाके गिर रही है और जो पीछे ख़त्म हो गई, और पीछे के लोग जो हैं वो फिर बिल्कुल भी तवज्जो आप पे नहीं। बल्कि एज ए टीचर आपने देखा होगा और एज ए स्टूडेंट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब भी कोई नया टीचर हमारी क्लास में आता है तो वो कहते हैं कि आखिरी लाइन तक मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि वो जो एनर्जी है वो पता चल जाए कि कमरे के कोने तक जा रही है कि नहीं। तो आप भी जब स्टेज पे जाएं तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपकी आवाज़ बराबर हो और एक ही हो, एक ही टोन में हो। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करूँगी कि जब आप बात करते हैं तो आपके इमोशंस उसमें दिखाई देने चाहिए। अगर आप कहीं कह रहे हैं कि कोई बात पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं कि जी हम ऐसा ही होता है, तो जैसे मैंने अभी बोल के स्ट्रेस किया है तो आपको भी वैसे ही बोलना चाहिए। और ये भी कि आपने तमाम जो लोग हैं, जो भी आपने उन तमाम से आई कांटेक्ट करना है। लेकिन इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रिक है, क्योंकि जब बच्चे घबराते हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं करते। तो जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तो साइकोलॉजी में ये बात है कि आपको एतमादी फील होती है, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगी। लेकिन अब ये भी नहीं करना कि आप इतना अगले बंदे को घूरें कि वो परेशान हो जाए। बिल्कुल। लिहाजा मोस्टली ये है कि हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि नॉट मोर देन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड तक, उसके बाद मूव टू अनदर पर्सन। ठीक है, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप 3 सेकंड्स तक जो है वो अपने किसी भी देखने वाले को, ऑडियंस को आप देखिए और फिर दूसरे ऑडियंस की तरफ मूव कर जाइए। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ होती है कि जो हमारे बच्चे शिकायत करते हैं कि हम, जैसे आपने पहले भी कहा कि मेमोराइज़ नहीं कर सकते वर्ड टू वर्ड, लेकिन कुछ डिबेट्स में जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी स्पीच है वो आपने क्योंकि ओरली डिलीवर करना है तो आपने उसको याद करना है। तो याद करने का क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है? नॉर्मली हमें तो ये कहा जाता था कि फजर से पहले पढ़ो या सोने से पहले पढ़ो, तो वो माइंड में चीज़ें जो है वो घूमती रहती हैं तो आपको याद रहती हैं। तो क्या इसमें कोई हकीकत है? एज अ टीचर आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, ये भी साइंटिफिक रिसर्च है कि जो चीज़ आप रिपीट करते हैं
صبح فجر کے ٹائم سے پہلے وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ جو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی بات ہے, پوئم ہے, سبق ہے, تقریر ہے, کچھ بھی ہے, آپ اسے 24 آورز میں 3 دفعہ دہرا لیجئے. جب آپ اسے 24 آورز میں 3 دفعہ دہرائیں گے تو جو آپ کا برین ہے اسے یہ سگنل مل جائے گا کہ یہ کچھ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا برین اس طرح کا بنایا ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے ہمیں بہت ساری چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے. جیسے اس وقت ٹیمپریچر کیا ہے, لائٹ, ٹھیک ہے, اور میں آپ سے کتنے فاصلے پر ہوں, ہم کدھر ہیں, یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں, ہم ان کو معلوم نہیں کر رہے لیکن یہ ہمیں معلوم ہے. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں اسٹیمولس, جو کہ بے انتہا اسٹیمولس ہمیں اپنے انوائرمنٹ سے ہر وقت مل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ سارا کچھ پروسیس ہو جائے تو شاید ہم کچھ بھی نہ کر سکیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ دماغ ایک چیز استعمال کرتا ہے, سلیکٹیو اٹینشن. وہ صرف چند چیزوں کو ہی اٹینشن دیتا ہے اور باقیوں کو وہ رد کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے روزمرہ کے کام بہتر طریقے سے کر سکیں. اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی توجہ, یعنی کہ آپ نے اس کو رپیٹ کرنا ہے اور 3 دفعہ کرنا ہے. ٹائم یہی ہے جو آپ نے کہا, بہت اچھا ٹائم ہے. اس وقت ہماری باڈی کلاک ہے اس کے مطابق ہم اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ہماری باڈی کلاک اس کے مطابق چلتی ہے. رات کو عشاء کے بعد ہمارا جو ہے وہ سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ بہت یعنی کہ آپ دیر تک جاگتے ہیں تو آپ کے جو جنریٹ ہونے ہوتے ہیں سیلز, جو برین سیلز ہیں, وہ جنریٹ نہیں ہوتے اور آپ کا باڈی جو ہے وہ ریفریش نہیں ہوتی بلکہ ٹائرنگ کنڈیشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم آج اس ساری گفتگو کو ہم ایک کوزے میں بند کر لیں یا ایک میسج میں اگر ہم اس کو ختم کریں, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی بچوں کے لیے ریگارڈنگ کانفیڈنس بلڈنگ اور اپنے سافٹ اسکلس کو بہتر کرنے کے حوالے سے, اینڈ پلس پیرنٹس کے لیے بھی, بیکاز پیرنٹس کا بھی بہت اچھا کردار ہے بچوں کو بہتر کرنے میں. بالکل, میرا یہی ہے, میں یہی کہنا چاہوں گی بچوں سے کہ دیکھیں آپ یہ مت سمجھیں کہ آج آپ نے کوئی ذرا سی کوشش کی اور آپ نے کل جو ہے اس کو حاصل کر دیا. ایک تو بچے بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آج وہ کوشش کریں, کل ان کو وہ چیز مل چکی ہو, کل وہ بالکل کانفیڈنٹ ہو چکے. تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں, محنت کریں, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کے کامیابی آپ کو عطا کرے گی. جی ویورز, پیارے بچوں اور والدین, بڑی اچھی بات مسٹر ویریا نے یہاں پہ کی ہے کہ آپ نے فوراً سے رزلٹ نہیں لینا. ہم کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کلک پہ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں, بٹ ایسا نہیں ہے. کانفیڈنس بلڈنگ, سافٹ اسکل بلڈنگ جو ہے وہ ایک سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس ہے. آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اینڈ پہ اس سیگمنٹ کے اور اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم ایک سوال اپنے ویورز کے لیے اور بچوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. تو وہ سوال ہم مسٹر ویریا سے جانتے ہیں کہ آج کا سوال کیا ہے. آج کا سوال ہے کہ آپ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کریں.